انجیل مقدس متی یوحنا کے مطابق۔ اس کا تیسرا باب۔ ایک دن یسوع نے نیقودیمس سے کہا، خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم دنیا بھر کے مسیحیوں کے ساتھ مل کر اقدس سالوس یا دوسرے لفظوں میں پاک تثلیث کی عید مناتے ہیں۔ روح القدس کے اتوار کے بعد جو دوسرا اتوار ہوتا ہے، اس اتوار ہم پاک تثلیث کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ پچھلا سارا سیزن ہم نے خدا اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی حیات طیبہ پر غور و خوض کیا، اس کی پاک قربانی کو یاد کیا، اس کی مصلوبیت کو یاد کیا، اس کے دکھوں کو یاد کیا اور اس کی قیامت کو یاد کیا۔ اور آج پاک ماں کلیسیا ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ان تینوں کو ایک تصویر میں دیکھ سکیں، ان کی یگانت کو دیکھ سکیں، ان کی یکسانیت کو دیکھ سکیں، ان کے اتحاد کو دیکھ سکیں، ان کے اتفاق کو دیکھ سکیں، اور نہ ٹوٹنے والے نہ بٹنے والے اس اقنوم کو دیکھ سکیں، اقنوموں کی توحید اور وحدانیت کو دیکھ سکیں۔ پاک تثلیث کا بھید ایک بہت گہرا بھید ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے علماء، کلام مقدس کے دھنی اور کلام مقدس کو جاننے والے اس بھید پر غور و خوض کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت دفعہ یہ بھید ہم سب بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انفرادی طور پر اپنے ذہن کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق اس کو دیکھ سکیں کہ کس طرح ایک شخص کے اندر، ایک خدا کے اندر تین شخص ہیں، یعنی خدا، باپ اور بیٹا۔ یہ ایک بہت ہی گہرا بھید ہے جس کو ہم انسان اپنے عقل کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق، اپنی دانست کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق، اپنی دانائی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے۔ یہ خدا کا بھید ہے، اور یہ ایمان کی روح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی پاک انجیل میں بھی اس بات پر بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ ایمان کی بات ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور لکھا ہے کہ اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، تو یہ خدا کی طرف سے ایک خوبصورت بھید ہماری زندگیوں میں رکھا گیا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم خدا کی حقیقت کو سمجھ سکیں، خدا کی اصلیت کو سمجھ سکیں، خدا کی بہتری کو سمجھ سکیں، خدا کی قوت اور خدا کی عظمت کو دیکھ سکیں کہ اس نے کس طرح سے یہ سارا نظام بنایا کہ پہلے خدا باپ اس دنیا پر حکومت کرتا رہا۔ خدا باپ نے ساری دنیا تخلیق کی اور اسے کریٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، خالق کے نام سے جانا جاتا ہے، تخلیق کرنے والے کے نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ بنانے والا ہے، کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ ہم سب اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، ہم سب اس کے ہاتھوں سے بنائے گئے۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے وہ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، چیزوں کو وجود میں آنے والا ہے، چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آج کی پہلی تلاوت میں بھی خالق کی اس بات پر زور دیا گیا ہے جب موسیٰ 2 لوہے لے کر کوہ سینا پر جاتا ہے اور خدا بادل کی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گر کر اسے سجدہ کرتا ہے۔ آج ہم سب بھی پاک تسلیس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے، پاک تسلیس کی عبادت کرنے کے لیے آئے، پاک تسلیس کی پوجا کرنے کے لیے آئے اور پاک سلوس کی شکر گزاری کرنے کے لیے آئے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک تسلیس کی شکل میں ایک واحد کامل اور سچا خدا ہو کر ہم سب سے پیار کیا۔ بہت دفعہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مسیح لوگ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، لیکن وہ اس بات کو، اس بھید کو نہیں سمجھ سکتے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہی ہیں۔ اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ پہلے خدا نے ساری کائنات کو بنایا، وہ ہمارا خالق ہو گیا، وہ ہمارا مالک ہو گیا، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہو گیا، وہ ہمارا باپ ہو گیا۔ پھر اپنے وجود میں سے، جس طرح یوحنا رسول کی انجیل کے پہلے ہی باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور وہی ذات تھا۔ اس لیے خدا کا بیٹا جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا، وہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا، وہ ازلی اور ابدی کلمہ ہے، اور وہ کلمہ اس دنیا میں آتا ہے، مجسم ہوتا ہے، وجود لیتا ہے اور ہم جیسا انسان بن کر ہماری نجات کا باعث بنتا ہے۔ خدا کیا ہے؟ کریٹر، پیدا کرنے والا، خالق، مالک۔ اور بیٹا کیا ہے؟ سیویئر، بچانے والا، ہم سب کی نجات کا ضامن بنتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم سب نے اس بھید پر غور کیا ہے، پاشکائی بھید، خداوند یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا
مصلوب ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تو یہ خدا باپ کی تابعداری کی اس کلمے نے، اس بیٹے نے، جس کو ہم یسوع المسیح کہتے ہیں۔ آج آلٹر بھی آج کے اس تھیم کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اس طرف باپ ہے، درمیان میں بیٹا ہے، بیٹے کے سر پر کراؤن ہے، اور اس کے بعد روح القدس ہے۔ تو بیٹا جو ہے وہ سیویئر ہے، باپ جو ہے وہ کریٹو ہے، اور پاک روح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے خدا کے یسوع کے اس وعدے کو دیکھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے لیے ایک وکیل، ایک دوسرا مددگار، روح الحق، اپنا روح بھیجوں گا جو آپ کی ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس پاک تثلیث کی عید کو مناتے ہوئے کہ خدا نے بے حد خوبصورت منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے میں ہم اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں، ہم اس کی پاک مرضی کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کو بچانے کے لیے مختلف ادوار میں، پرانے عہد نامے میں یہوہ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا، اور اگلے دور میں اس کا بیٹا، اور اب آخری اور تیسرے دور میں پاک روح جو ہے وہ ہماری مدد اور رہنمائی کر رہا ہے۔ آج کی تینوں تلاوتوں میں پاک تثلیث کی جھلک نظر آتی ہے۔ موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر جا کر خدا باپ کی پرستش کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور یہوہ کی باپ کی خصوصیات، اور کہتا ہے کہ خداوند نے پکارا، خداوند خدائے رحیم اور مہربان۔ خدا جو ہے وہ بہت بڑا رحیم ہے، رحیم و غفور ہے، رحم کرنے والا ہے، اور موسیٰ اس کی ان صفات کو بیان کرتے ہوئے اس سے ایک التجا کرتا ہے کہ خداوند خدائے رحیم و مہربان، بڑے تحمل والا، بڑی رحمتوں اور وفاداری والا۔ یہ خدا کی بے شمار خوبیوں میں سے اس نے 2-3 خوبیاں جو ہیں اس کے سامنے رکھی ہیں کہ تو رحیم و غفور ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ ترس کھانے والا ہے، ہمیشہ انسانوں سے محبت کرنے والا ہے، اور تو بڑا ہی تحمل والا ہے اور بڑی رحمتوں اور وفاداری والا ہے۔ خدا ہمیشہ انسانوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، اور خدا اپنے وعدوں میں وفادار ہے۔ ہمیشہ انسان خدا سے دور جاتا رہا، ہمیشہ خدا انسان سے بے وفائی کرتا رہا، ہمیشہ انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا رہا اور خدا کی راہ سے کنارہ کرتا رہا، لیکن وہ رحیم و غفور ہے، وہ تحمل والا ہے، وہ رحمتوں والا ہے، وہ وفاداری والا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں تو خداوند ہمارے بیچ میں چلے، کیونکہ یہ لوگ سخت گردن ہیں، اور ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر اور ہم کو اپنی میراث بنا۔ ہم بھی آج اپنی ان تمام کمزوریوں کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ آج موسیٰ اپنی ساری قوم کے لیے خدا سے گزارش کر رہا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے، خدا سے التجا کر رہا ہے، یہوہ سے اپنے امت کی بخشش کہ یہ سارے سخت گردن لوگ ہیں، اگر میں تیرا مقبول نظر بندہ ہوں
تو تو ہمارے درمیان رہے، ہمارے بیچ میں چلے اور ہماری خطائیں اور ہماری غلطیاں معاف کرے۔ آئیں آج اس پاک تثلیث کے سامنے ہم بھی اپنی اپنی کمزوریوں کو رکھیں اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھے، خدا ہمارے خاندانوں میں بحالی اور ترقی لائے، خدا ہمارے خاندانوں میں چلتا پھرتا نظر آئے، تاکہ ہم اس پاک تثلیث کی تعظیم کرتے رہیں اور خدا کے نام کو مبارک کہتے رہیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں بھی پالوس جو ہے کہتا ہے کہ اگر آپ یسوع المسیح پر ایمان لا چکے ہیں تو پھر آپ سب نے خوش رہنا ہے۔ فلپیوں 4:4 چوتھے باب کی چوتھی آیت میں پالوس اس بات پر زور دیتا ہے، خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خوش رہو، کیونکہ مسیحی لوگ جب یسوع المسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ پہلے اس بڑی خوشی کو جو یسوع کے وسیلے سے اس پر ایمان لانے سے ہمیں ملتی ہے، اس خوشی میں خوش رہنا اور پھر دوسروں کو بھی خوشیاں عطا کرنا۔ اے بھائیو خوش رہو، کامل بنو جیسا تمہارا باپ کامل ہے۔ تو ہمارا سفر خوشی کے ساتھ ساتھ کاملیت کی طرف بڑھنا ہے، تاکہ ہم بھی کامل ہو جائیں۔ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جو پاک تثلیث ہے، وہ سراسر کامل ہے، اس میں کسی برائی، کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ مکمل ہے، کامل ہے۔ اور آج اس کی عید مناتے ہوئے پالوس کہتا ہے کہ اگر پاک تثلیث کامل ہے تو تثلیث کو ماننے والے بھی کامل ہونے چاہیے، تثلیث کو ماننے والے بھی کامل ہونے چاہیے۔ تسلی پاؤ، جب ہم روحانی طور پر خوش ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کاملیت کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر خدا سے تسلی حاصل کرتے ہیں۔ اشعیاء نبی فرماتے ہیں، تسلی دو میری قوم کو تسلی دو۔ تو آج پالوس رسول ہمیں تسلی پانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ایک دل رہو۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، دو بڑے چیلنج ہیں آج کی اس تلاوت کے اندر۔ یک دل رہو اور میل ملاپ کرو۔ دلوں کا جڑنا جو ہے نا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ جب دو دل جڑتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، اور رسولوں کی اعمال کی کتاب میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ یک دل رہنا، ایک ہو جانا، کیونکہ اسی میں خدا کی حضوری اور موجودگی کا نشان بنتا ہے، اسی میں پاک تثلیث ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہمارے دل جدا ہوں گے، اگر میل ملاپ نہیں ہوگا، آج کے دور میں، آج کے اس نازک وقت میں، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں میل ملاپ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ خلیج بڑھتے جا رہے ہیں، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور میل ملاپ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج پالوس رسول اس پاک تثلیث کی خوبصورت عید کے موقع پر ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ یک دل رہو اور میل ملاپ رکھو۔ آج سارے کا سارا میل ملاپ مفادات کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو کسی سے مفاد ہے
تو آپ اس سے ہنس کر بات کریں گے، آپ اس کے گھر جائیں گے، آپ اس کی تقریبات میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ کا مفاد نہیں ہے تو پھر آپ کنارہ کشی کریں گے، آپ بہانے بنائیں گے۔ لیکن یہ سچا میل ملاپ جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، دل ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دلوں کے اندر محبت کی بجائے، دل جو ہے جو محبت کا نشان ہے، محبت کی علامت ہے، یہ علامت اب محبت کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یک دل ہونا اور میل ملاپ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو محبت اور سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ خوش ہیں، یسوع المسیح میں اس پر ایمان لا کر کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تسلی پا رہے ہیں، یک دل ہو رہے ہیں، میل ملاپ کر رہے ہیں، تو محبت اور سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ خدا خود محبت ہے۔ پاک تثلیث محبت کی خوبصورت ترین علامت ہے کہ تین شخص جڑے ہوئے ہیں محبت میں، میل ملاپ میں، روحانیت میں، جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب ہم محبت میں یک دل ہونا، تسلی پانا ہوں گے، تو پھر محبت کا خدا اور سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آئیں آج خدا باپ کا شکر ادا کریں، اس کے بیٹے کا شکر ادا کریں، پاک روح کا شکر ادا کریں، جو ہمیں خوبصورت ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے یہ ایک تصویر ہے، جو جدا نہیں ہوتے، جو ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی پاور، اپنی الوہیت، اپنی عظمت، اپنا وقار۔ اور ہمیشہ یکساں اور میل ملاپ کے اندر رہتے ہیں۔ تو ہم تو اس تثلیث کے ماننے والے ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہیں، اور ان کے ایک ہونے میں ہی خدا کی حقیقی تصویر ہمیں نظر آتی ہے، خدا کا ہونا ہمیں نظر آتا ہے، خدا کی پروردگاری ہمیں نظر آتی ہے، خدا کے محیب ہونے کا ہم تجربہ کرتے ہیں، اس کے رحیم ہونے کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہیں۔ اور جب تک ہم ایک نہیں ہوتے، یک دل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا، اچھے لوگوں کو سارے قبول کرتے ہیں۔ مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک شخص کی ساری خامیوں اور خوبیوں میں اسے گلے لگانا۔ پاک تثلیث یہی کرتا ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہم چناؤ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اس کی اچھی بات یہ ہے بس ٹھیک ہے، اور اس کی جو خامی ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن پاک تثلیث ساری خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ ہمیں گلے لگاتا ہے، اور یہی پاک تثلیث کا آج سبق ہے، یہی درس ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے عیبوں کو گلے لگاتے ہیں۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ہوں۔ ہمارے اندر خدا نے نیکیاں، خوبیاں، اچھائیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہیں، اور حقیقت میں وہی شخص بہتر ہے جو انسانوں کی کمزوریوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں تثلیث پر غور و خوض کرنے کا موقع دیا ہے، جو سراسر محبت ہے، سراسر محبت، کیونکہ محبت کے بغیر اکٹھے رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آپ سب خاندانی زندگیوں سے واقف ہیں کہ اکٹھا رہنا کتنا مشکل ہے، اور اگر کوئی خاندان اکٹھا ہے تو وہ محبت کی وجہ سے ہے، وہ پاک تثلیث کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پاک تثلیث ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ہمیں اکٹھا کرے۔ آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ محبت کا عروج ہے، عروج۔ جب ہم اپنی بہت ساری قیمتی چیز کسی کو دیتے ہیں تو یہ محبت کا عروج ہوتا ہے، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ایسا پیار کیا دنیا کو، ایسا پیار کیا کہ مجبور ہو گیا، اس پیار کی وجہ سے اپنا آپ دینا پڑا۔ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ محبت کا عروج ہے، اور یہ پاک تثلیث ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کیا ہے۔ اپنے آپ کو دے دینا۔ پولس کہتا ہے کہ اگر میں اپنا جسم جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بڑی قربانی ہے اپنے آپ کو جلا دینا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن محبت نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو جلانا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس سارے باب میں محبت کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے، اور پولس رسول کی یہ تحریر جو ہے اس کو ساری دنیا پڑھتی ہے اور حیران ہوتی ہے، اور لوگ اس تحریر کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں کہ بڑی خوبصورت باتیں اس نے لکھ دی ہیں اور محبت کو اولیت دی ہے۔ تو آج ہم اس بیٹے کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ باپ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع المسیح ہمیں بچانے والا ہے، ہم اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کا پاک روح ہماری گائیڈنس کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں تحریک دیتا ہے۔ آج ہم اس پاک روح کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جس کی عید ہم نے پچھلے اتوار بڑے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ منائی۔ تو آئیں آج پاک تثلیث کی عید مناتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پاک سلوس کی عظمت کو، وقار کو سلام پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ایمانوں کو اس پاک تثلیث پر ہمیشہ قائم رکھے، اور ہم اس پاک تثلیث کی پوجا کرتے رہیں، اس پاک تثلیث کی پرستش کرتے رہیں، اس پاک تثلیث کی عبادت کرتے رہیں، تاکہ ہم ایک واحد، کامل اور سچے خدا کے سامنے جھکتے رہیں، جو ہمارا زندہ خدا ہے اور ہماری باتوں کو سنتا ہے، اور اس نے ہمارے
بچانے کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے، پاک تسلیس کو قائم کیا ہے، اپنے وجود کو مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ہم سب اس خدا کو آج دھن باد کہنے کے لیے آئے ہیں، اس کے نام کی جے جے کار کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خداوند خدا آج کی اس پاک تسلیس کی خوبصورت عید کے موقع پر آپ سب کو اپنی برکات سے نوازے اور آپ کے ایمانوں کو پاک تسلیس پر مضبوط رکھے، تاکہ آپ پاک تسلیس کی عبادت کے وسیلے سے اس سے برکات اور فضائل حاصل کرتے رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔